کہ اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جن کو آپ کی شفاعت نصیب ہو؟ بزرگوں، ساتھیوں، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے میرے بھائی، میں نے قرآن کریم سے ایک آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے خطاب کرتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والوں سے اللہ تعالی خطاب کرتا ہے۔ اللہ نے کسی ملک کا تذکرہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہی پاکستان والوں، ہندوستان والوں، پھر یہ بھی نہیں کہا کہ اے اسلام والوں۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ایمان ہم اور آپ سمجھتے ہیں کسے؟ ایمان کا مطلب ہر وہ چیز ہوتا ہے جس پر ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، جس کو ہم مانتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جن کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، آپ ان کے لیے سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ ہماری امت ہے، یہ ہماری امت ہے، آپ امتی امتی کہیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، تو وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کی امتی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ یہ ہماری امت ہے۔ تو کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ ایمان والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، مجھے معلوم تھا کہ سب سے پہلے تم یہ سوال کرو گے، اس لیے کہ تمہیں حدیث سیکھنے کی طلب ہے، اس لیے کہ تم حدیث سیکھنا چاہتے ہو، اس لیے کہ تم مسئلہ سیکھنا چاہتے ہو۔ مسئلہ سیکھنے کے لیے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ کسی کی زبان سے کچھ بات نکل جائے، پھسل جائے، ہم انہیں پر اعتراض کرنے لگے، انہیں پر آبجیکشن کرنے لگے، ہم سوال کھڑا کر دیں، ہم لڑائی مار کر دیں۔ میرے پیارے ساتھی، اس وقت جذبہ لوگوں کا ایسا تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ ویسے کلمہ پڑھنے والے بہت سے مذہب کے لوگ مل جائیں گے، عیسائیت میں بھی کلمہ ہے، وہ بھی مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہندو دھرم تو یہاں تک کہتا ہے، وید یہاں تک کہتے کہ کم برہما دھتیو ناسن ہنائے ناسنا سے کنچن، وہ برہما جس نے کائنات کو پیدا کیا،
جس نے انسان کو بنایا، جس نے انسان کو سب سے پہلے کائنات کو جب بنانا شروع کیا، دنیا کو بنانا شروع کیا تو پانی پیدا کیا، پانی میں نطفہ ڈالا، پھر نطفے سے انڈے بنائے اور انڈے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا سے جنت، دوسری ٹکڑا سے آسمان و زمین، ان تمام چیزیں پیدا کیے۔ پھر برہما پیدا ہوئے، برہما اپنے منہ سے برہمنوں کو پیدا کیا، اپنے ران سے چھتریوں کو پیدا کیا، اپنے بازو سے چھتریوں کو، اپنے ران سے وش کو، اور اپنے پیر سے سدروں کو پیدا کیا۔ ان کی کتاب کے انوسار برہما ہی نے دنیا کو بنایا۔ وہ خود یہ کہتا ہے کہ برہما ایک ہی ہے۔ قرآن اگر اس چیز کو کہہ دے کہ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ امتیوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ کائنات کو بنانے والا، انسان کو پیدا کرنے والا ایک ہے، تو غلط مانا جائے گا۔ لیکن وید یہ کہتی ہے کہ برہما ایک ہے، ایشور ایک ہی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، ایمان والے تو وہ ہوں گے جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، ان کے مطلب کو سمجھا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود ہے، میں ان کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں۔ آپ بولیے کیوں؟ معبود کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، پوجا پاٹ جس کی ہو، ہر وہ چیز چاہے اللہ کے بنائے ہوئے ہو یا انسان کے بنائے ہوئے ہو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز، اگر کوئی انسان چاند سورج کی عبادت کرتا ہے، چاند سورج کے سامنے سر جھکاتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح کے معبود ہے۔ اگر انسان کے بنائی ہوئی چیز، اگر کوئی انسان اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، کچھ اس سے مانگتا ہے، تو وہ بھی معبود ہے، لیکن معبود برحق نہیں ہے، حقیقی معبود نہیں ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، ایمان والے تو وہ ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا ہوگا، اس کا مطلب کو سمجھا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے انسانوں، اے مومنوں جو اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ہم ایمان لے کے آ گئے، اب اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ کیسے ڈرنا ہے؟ ہم لوگوں کے مجمع میں ہے، ہم نے لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کچھ اچھا عمل کر دیا، ہم نے لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے ہم کچھ نیک عمل کر لیا، ہم نے لوگوں سے اچھی بات کہہ دی، ہم نے فلاں کے سامنے فلاں کی تعریف کر دی، پھر دوسروں کے سامنے جا کر انہی کی برائی کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہم اچھے سے اچھے اعمال کیا کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے تو برے اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے رہے تب بھی اچھا عمل کرے، اور جب تنہائی میں رہے تو بھی اچھا عمل کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم لوگوں کو دکھلانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، سب روزے دار ہے، میں اگر روزے نہ رکھوں تو فلاں محلے سے آواز آئے گی، میری بدنامی کریں گے لوگ، مجھے برے لقب سے لوگ پکاریں گے اور کہیں گے کہ فلاں روزہ نہیں رکھتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے وقتی طور پر کچھ نہیں کھایا، لیکن جیسے گھر کے اندر دروازے میں پرویش کیے، بند کمرے میں دروازے کی چلنیاں لگائے، ہم نے دروازے کو بند کر دیا اور دروازے میں گھس کر ہم پانی پی رہے، ہم کھانا کھا رہے، یعنی لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کھایا، لیکن جیسے تنہائی کے شکار ہوئے، تنہائی میں گئے تو ہم نے کچھ کھا لیا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جہاں کہیں بھی رہو، جیسا ڈرنا چاہیے ویسا ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آؤ اس واقعے کی طرف۔ ایک چرواہا تھا، عبداللہ ابن عمر کے زمانے میں ایک چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ بکریاں چرایا کرتے تھے، آج بھی بہت سے لوگ بکریاں چراتے ہیں، لیکن وہ ماحول کثرت سے نہیں پائے جاتے ہیں۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے،
अब्दुल्ला इब्न उमर का गुजर उसी जंगल से हुआ, उसी पहाड़ के पास से हुआ। उनके साथ उनका गुलाम भी है। उनका गुलाम का कहना है, वो लिखते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर अपने दस्तूर के मुताबिक जब भी खाना खाने बैठते थे तो किसी आदमी को बुला लिया करते थे। हम और आप मेहमानों से डरते हैं कि मेहमान आ गए, उनको खिलाएंगे तो हम क्या खाएंगे, लेकिन उनका दस्तूर था जब भी खाने के लिए बैठते थे तो किसी आदमी को बुलाते थे और अपने दस्तरखान में बिठाते थे। अब्दुल्ला इब्न उमर ने उस चरवाहे से कहा, आए चरवाहा, तुम आ जाओ और हमारे दस्तरखान में बैठ जाओ, शामिल हो जाओ, और हम जो खा रहे उसी में से कुछ खा लो, पी लो। चरवाहे ने कहा, इन्नी स्वाइमुन, मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ, मैं नहीं खा सकता। अब्दुल्ला इब्न उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये पहाड़ में बकरियां चरा रहा है, लू इतनी तेज है, सूरज की तपिश इनको गर्मा गर्म कर रही है, ये पसीने से शराबुर है, पहाड़ों में बकरियां चरा रहे हैं, ऊपर से लू चल रही है, लू तेज है, सूरज की तपिश है, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें बहुत तेज है, और ये इंसान, ये चरवा कहता है कि मैं रोजे से हूँ, इनकी आजमाइश करने के लिए, इनका इम्तिहान लेने के लिए, कि देखे कि ये चरवाहा कितना खौफ इलाही रखता है, इन चीज़ों की आजमाइश करने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए। काहे चरवाहा, तुम बकरियां चरा रहे हो, इन बकरियों में से एक बकरी हमें बेच दो, एक बकरी हमें दे दो। रेवर में बकरियां बहुत सारी थी, का एक बकरी हमें दे दो। कहा, अजनबी आदमी, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, लेकिन सुनिए, ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरे मालिक की, मेरी आका की बकरी है, मैं इसे बेच नहीं सकता। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, कै फला, है चरवाहा, तुम एक बकरी मुझे बेच दो, मैं उसको ज़िबा करूंगा, काटूंगा, उसका खाल उदारूंगा और जंगलों में फेंक आऊंगा, उनकी हड्डियों को, उनके चमड़े को जंगलों में फेंक दूंगा। तुम अपने मालिक से कह देना कि एक बकरी भेड़िया खा गई है, और रोजाना बकरियों के ढेबर से एक दो बकरियां गुम हो ही जाती, तुम अपने मालिक से कह देना, मालिक तुम्हारी बात मान जाएगा। चरवाहे ने कहा, अजनबी आदमी, तुम मुझे चोरी करना सिखलाते हो, सुनो, अगर मैं अपने मालिक को कह दूं कि एक बकरी भेड़िया खा गई तो मेरी बात मान भी जाएगा, वो मान जाएगा, लेकिन सुनो, उंगलियां आसमान पर उठाए हुए और उस जगह से गुजर रहे और ये कहते जा रहे, आइन अल्लाह, आइन अल्लाह। अजनबी आदमी, ये बताओ कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। मैं अपने मालिक को तो धोखा दे सकता हूँ, लेकिन अपने मालिक के मालिक को कैसे धोखा दे सकता हूँ। वो मालिक तो आसमान से भी मुझे देख रहा है, सातवें आसमान के ऊपर से मुझे देख रहा है, पहाड़ों में कोई चींटी अगर चल रही है उनकी आहट को भी वो सुनता है। वो मालिक को मैं कैसे धोखा दूंगा। इस दुनिया में मैं अपने मालिक को धोखा दे सकता हूँ, मेरा मालिक मेरी बात मान भी सकता है, मुझ पर इतना उनका भरोसा है, लेकिन मैं उस मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पहाड़ों में बकरियां चरा रहे हैं, एक बकरी उनसे कोई खरीद रहा है, फिर उनको ये भी बता रहा है कि उन बकरियों के चमड़े को मैं जंगलों में फेंक दूंगा, तुम इनकी कीमत ले लो, नकद कीमत ले लो। वो चाहता तो उस आदमी अपनी बकरी को बेच सकता था, कुछ पैसा भी मिल जाता, अपने मालिक को धोखा भी दे सकता था, लेकिन जंगलों में रहकर खौफ इलाही देखिए, अल्लाह से कितने डरने वाले थे, अल्लाह से कितने डरने वाले, खौफ इलाही उनके दिल में कैसा था। जंगलों में रहकर भी अल्लाह का डर उनके दिल में है, जंगलों में रहकर भी अल्लाह का खौफ उनके दिलों में है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, ऐ चरवाहा, तुम किसी की गुलाम हो, और गुलाम जब किसी मालिक के पास रहता है तो मालिक के अंडर में होता है, मालिक से वो इजाजत लेता है नमाज पढ़ने की, मालिक से वो इजाजत लेता है यहाँ जाने की, वहाँ जाने की, इबादत करने की। जब कोई किसी इंसान के पास, किसी मालिक के पास गुलामी करेगा, वो पूरी तरीके से अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगा, नमाज नहीं पढ़ सकेगा, रोजा नहीं रख सकेगा। वो उसकी मालिक के पास चला और उनके मालिक से कहा, फला तुम इस गुलाम को बेच दो, तुम इस गुलाम को बेच दो।
جو بھی رقم طے کیا اس کے بعد غلام کو خرید لیا اور خرید کر غلام کو آزاد کر دیا. جتنی بکریاں تھی خرید لی اور خرید کر اس غلام کو دے دیا. میرے بھائی تو اس دنیا میں بھی ان کا نتیجہ ملا اور اس دنیا میں بھی ان کو نتیجہ ملے گا. تو ایمان والوں کی پہچان یہی ہے کہ جنگلوں میں رہے, سمندر میں رہے, کوٹھیوں میں رہے, الماریوں میں بند رہے, چاہے کسی بھی جگہ میں رہے, ان کے دل میں خوف الہی ہونا چاہیے, ان کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے, تقوی ہونا چاہیے. لیکن ہم اور آپ لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کسی کے منہ پہ اچھائی کر دی, ان کی تعریف کر دی, پھر جب تھوڑی دیر اور آگے گزرے تو ان کی برائی کرنا شروع کر دی, ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیے. یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں. یقین جانیے آپ جہاں کہیں بھی رہیں آپ کے دل میں خدا کا ڈر ہونا چاہیے. اب آئیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. جب کوئی انسان, کوئی لڑکا, کوئی اسٹوڈنٹ میٹرک کا ایگزام دینے کے لیے جا رہا ہے تو پہلے ہی سے 8-10 مہینہ پہلے سے ان کی تیاری کرتا ہے. جب کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے اتنی بلڈنگ بنانی ہے, مجھے اتنا مکان بنانا ہے, پراپرٹی کرنا ہے, تو اس کی تیاری وہ پہلے ہی سے کرتا ہے. لیکن ہمیں جنت مل رہی ہے, اتنے نعمت والی جگہ ہمیں مل رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم اور آپ ان کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے, کون سی تیاری کر رکھی ہے. ہم اور آپ بیٹے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. میرا خود مکان بن گیا, بلڈنگ بن گئی, عمارت بن گئی, پھر یہ سوچتے کہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی زمین خرید کر رکھے. جب میرا بیٹا بڑا ہوگا تو میرا نام کرے گا کہ میرے ابو نے اتنی زمین خریدی, میرے ابو نے اتنی بلڈنگ بنائی. لیکن ہم نے آخرت کے بارے میں کبھی نہیں سوچا, آخرت کے بارے میں غور نہیں کیا کہ ہم جو اس دنیا سے چلے جائیں گے یہ بلڈنگ ہماری رہ جائے گی, یہ زمین ہماری رہ جائے گی. ہم نے آخرت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے, کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا صحابی ہے, پہلا خلیفہ ہے, صحابی میں پہلا خلیفہ ہے. اللہ کے رسول کی بات اگر کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا جو کچھ کما کر لاتا تھا اور اپنے مالک ابو بکر کو دیتا تھا. جو بھی کما کر لاتا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتا تھا. ایک دن وہ انہی پیسوں سے کچھ سامان خریدا, کچھ چیزیں خریدی, کچھ پھل فروٹ خریدا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سامان کو کھا لیا, اس چیز کو کھا لی, کچھ بھی پھل وغیرہ دیا ہے آپ نے اس کو کھا لیا. ابو بکر نے کہا ما تدری ہوا, ابو بکر سے کہا ما تدری ہوا, اے میرے آقا کیا آپ جانتے ہیں جی یہ جو چیز میں نے آپ کو دی یہ حلال کی تھی یا حرام کی تھی, یہ چیز حلال کی تھی یا حرام کی تھی؟ ابو بکر کا جواب ہی تھا ما ہوا, یہ کیا تھی مجھے نہیں معلوم. غلام کا کہنا یہ تھا کہ میں نے یہ جو چیز آپ کو لا کر دی, کوئی سامان لا کر دیا تو پتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام. ابو بکر نے کہا مجھے نہیں معلوم. اس غلام نے کہا میں نے کہانت گڑی تھی, جنگل میں کوئی انسان جا رہا تھا زمانے جاہلیت میں, اپنی بیوی کو لے کر جا رہا تھا, ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہونے والا ہے, پیٹ میں بچہ ہے یا بچی, لڑکا ہے یا لڑکی؟ میں نے کہانت گڑی تھی, تکہنت, میں نے کہانت گڑی تھی اور میں نے اس آدمی کو بتا دیا تھا کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا, میں نے کہہ دیا تھا. کچھ مہینوں کے بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا. پھر وہ آدمی مجھ سے ملا اور مجھ سے ملنے کے بعد کہا کہ اے فلاں تم نے مجھے بتایا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا, حقیقت میں میرا بیٹا ہی ہوا ہے.
میں ان کہانت کی عوض تمہیں کچھ روپیہ دے رہا ہوں، کچھ پیسہ دے رہا ہوں، وہ پیسہ میں نے اس سے لے لیا، وہ سامان میں نے اس سے لے لیا، اور اسی سامان سے کچھ چیزیں خرید کر میں نے آپ کو دے دی، اور آپ نے اس چیز کو کھا لیا۔ ابو بکر کا غلام تھا، زمانہ جاہلیت میں کہانت گڑی تھی۔ کہانت سمجھ رہے نا؟ کوئی انسان آ گیا اور کہتا کہ میری قسمت معلوم کرو کہ میری کہاں شادی ہوگی، کشیر گاؤں میں ہوگی کہ تالبونا میں ہوگی کہ جنگلہ میں ہوگی، یہ کہانت ہوتا ہے، کہانت ہوتی ہے۔ تو اس آدمی نے کہہ دیا تھا ابو بکر کا غلام نے کہ تمہارا بیٹا ہی پیدا ہوگا، فلاں جگہ پہ تمہاری شادی ہوگی، اور خدا کا کرنا ایسا تھا، ایشور کا کرنا ایسا تھا، اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ ان کا بیٹا ہی پیدا ہو گیا۔ اب یہ آدمی سوچا اس نے تو کہا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا، اب خوشی کے چوٹ میں، خوشی کے مارے کچھ لا کر اس کو دے دیا۔